کیا آپ جانتے ہیں جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، کوئی اور نہیں۔ وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غیرهم۔ صحیح بخاری۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزے دار کا اجر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لی وأنا اجزی بہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا، ہر عمل انسان کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ واحد عبادت ہے جس کا اجر اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو زمین پر خاموش ہے مگر آسمان پر بلند ہے۔ قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کا جو ذکر ہے، فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ چونکہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے تو گویا کہ متقی جو بن گیا روزہ رکھ کے، اس کے لیے جنت کے باغات اور چشمے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت۔ روزہ صرف بھوک پیاس سے رک جانا نہیں، یہ صبر ہے، یہ نفس کی تربیت ہے، یہ اللہ کے لیے خالص عبادت ہے، اور یہی خلوص روزے دار کو جنت کے خاص دروازوں تک لے جائے گا۔ وہ جنت جو متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی زندگی کا تصور کیا جہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری، نہ غم اور نہ جدائی، جہاں ہمیشہ خوشی ہوگی، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی؟ یہ سب محض تصور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کریں گی، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ اللہ نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ذوات افنان، وہ دونوں جنتیں گھنے درختوں والی ہوں گی، یعنی جنت کے باغ ہمیشہ سرسبز، سایہ دار، خوشبودار، نہ ختم ہونے والی تازگی۔ جنت کے چشموں کے بارے میں اور نہروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، فیہما عینان تجریان۔ ان جنتوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور قرآن کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ جنت میں پانی، دودھ، پاک مشروبات اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ پھلوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ ان جنتوں میں ہر قسم کے پھل دو دو قسم کے ہوں گے۔ جنت کے محلات کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جنت میں موتی کا ایک خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنت کے گھر انتہائی وسیع، خوبصورت، قیمتی جواہرات سے بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ۔ ہم اہل جنت کے دلوں سے ہر کینہ، حسد نکال دیں گے، یعنی جنت میں نہ کسی کے دل میں کینہ ہوگا، نہ حسد، نہ نفرت، اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ جنتیوں کا جو مقام ہے اس کو سورۃ الطور میں ارشاد فرمایا، متکئین علی سرر مصفوفہ۔ وہ سجے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور جنت میں پاک ساتھی بھی ان کے ساتھ ہوں گے،
وزوجناہم بحور عین، ہم انہیں بڑی آنکھوں والی پاک ساتھی پاک حوریں عطا فرمائیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رب کا دیدار انہیں نصیب ہوگا، رب کا دیدار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس بات کی خوشخبری بتائی کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ پھر اللہ اپنا پردہ اٹھائے گا اور اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے۔ جنت کس کے لیے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ سوچئے ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں مگر جنت کے لیے میری اور آپ کی کتنی تیاری ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے مگر جنت ہمیشہ کے لیے۔ تو رمضان کی ان بابرکت ساعات میں ہم اپنے رب کو منا لیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں، تقوی حاصل کر لیں، تاکہ ہم اللہ کی جنت کے مستحق ٹھہریں۔